ایک ذہن میں جب ایک عورت کی بات آتی ہے اور وہ جب ایک پوزیشن پہ پہنچتی ہے تو یہ ایک جنرل سی ایک بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی سیڑھیوں سے یہ ادھر تک پہنچی ہے. آئی مسٹ سے لیبلز لگتے ہیں. ہاں ویمن کارڈ استعمال کیا. نہیں میرے ساتھ ایسا اس طرح کا نہیں تھا. میں پیورلی اپنے میں نے کہا میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میرا پولیٹیکل تو نہیں تھا. پیورلی میری اپنی محنت اور اس محنت کی ریکگنیشن بھی ہوئی اس پلیٹ فارم کے تھرو. میں جو بھی مجھے سن رہا ہے تو یہ بھی میں کہوں کہ ہاں میں خفا رہی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب پارٹی نے مجھے بس وہ پارٹی کے اندر کی چیزیں تھیں جو میں نے نہ بات کی. میں نے آپ کو کہا نا مجھے عزت دی ہے تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہ پارٹی چھوڑ چکی یا مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو میں ان کے پیچھے بات کروں اس طرح کی. میرا حق نہیں تھا کہ میں اگر کوئی فیصلہ کروں یا میں کوئی بات کروں. تو اتنے سارے مرد جو پارٹی کے ساتھ تھے جو کہ چھوڑ کے چلے گئے یا جو جن کو نکالا گیا یا ان کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ ان کے پیچھے وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ میرے پیچھے کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں نے بہت کام کیا, میں ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. میرے کہنے پہ کوئی پارٹی لیڈرشپ کے پاس نہیں جائے گا. میں تو نہیں کہہ سکتی تھی کسی کو. تو شاید میں تو تھی نہیں ادھر, تو انہوں نے کہا کہ جو آئے نہیں یہ وہ ساری باتیں, تو وہ سب کچھ مجھ پہ گند آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب انہوں نے پارٹی کے خلاف وداؤٹ آسکنگ می کچھ بھی نہیں پارٹی سے نکال دیا. دیٹ واز دیئر پوائنٹ آف ویو. میرا پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا جو میں ان کو وہاں پہ دے چکی ہوں, اور وہ کبھی میں نے پبلک کیا نہیں. ایک گیپ تھا, جو لوگ خوش نہیں تھے پی ٹی آئی سے, بہت بڑا گیپ تھا. وہ صرف اور صرف جو وہ گیپ کو فل کرنا تھا وہ این پی کر سکتی تھی, باقی کوئی پارٹی نہیں کر سکتی تھی. تو دیٹ واز اے گولڈن چانس فار این پی کہ وہ اس گیپ کو فل کرتی, جو میرے خیال سے شاید ناکام ہوئے ہیں. جہاں تک پرفارمنس بیسڈ ووٹ ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے. یہ دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری جو ان کو ووٹ کیوں ملا ہے وہاں پہ. لوگ بہت تنگ بھی ہیں پی ڈی ایم سے اور دوسری پارٹیوں سے سارے, تو وہ بس ایک نئی تو نہیں تھی کے پی کے اندر, لیکن انکمپیٹنٹ ہے, بہت انکمپیٹنٹ ہے. اور میرا اپنا جو ایک پولیٹیکل میرا ایک ویژن یا میں جو سوچ رکھتی ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں چانس ہر کسی کو دینا چاہیے کہ وہ آئیں, اور وہ تو چانس ان کو بہت زیادہ مل گئے ہیں. لیکن کیا آپ ابھی بھی کے پی کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو چینج نظر آتی ہے؟ یہ جو 2013 سے اب تک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو انہوں نے قلم دیا ہے اور کتنے کو مجبور کیا ہے کہ وہ بندوق اٹھائیں. ایک بہت ہی اچھا ایکسکیوز ہے, اور وہ ایکسکیوز کیا ہے؟ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کام کرنے نہیں دے رہی ہے. اچھا آپ کو حکومت دے رہی ہے لیکن کام کرنے نہیں دے رہی ہے. نہ کرے نا حکومت, چھوڑ دیں. بچے تھے نا, ہم کھیل رہے ہوتے تھے ادھر ادھر, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے. ہم جاتے تھے ادھر, وہ بھی کھاتے تھے وہ جو ساری زلجنا اور یہ سارے جو ہوتا تھا وہاں پہ, ادھر بھی جاتے, اس کو بھی دیکھتے تھے. سارا وہ میٹھا جو ہوتا تھا وہ بھی کھاتے تھے. سارا اٹ وازنٹ پشاور کے اندر, کے پی کے اندر تو یہ چیزیں تھی نہیں. یہ کہاں سے آئی؟ ونس اگین ویلکم بیک ٹو ٹی ایس آر. آج ٹی ایس آر کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سیاسی سرگرمیوں پہ, کیونکہ سیاسی صورتحال اس وقت پاکستان میں بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے, اور ہر طرف اگر آپ دیکھیں ہر صوبے میں ہی مختلف چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. بہت سارے سیاستدان جو اپنے اپنے ویژنس کے ساتھ آگے آ رہے ہیں. کہیں پہ آپ کو بیلنس دیکھنے کو مل رہا ہے, کہیں پہ آپ کو امبیلنس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, دیکھیں گے کہ پولیٹکس کی طرف سے اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں, عام انسان کی حیثیت سے اس کو جو ہے نا اپنی چیزوں کو ہم ویژولائز کرتے ہیں اور ہم اسی طریقے سے اس کو جج کرتے ہیں. لیکن ایک پولیٹیشین جو ہے وہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کا کیا ویژن ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے, آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ستارہ ایاز صاحبہ. ان کا تعارف اگر میں کرواتی چلوں تو بہت سارے لوگ بالخصوص خیبر پختونخوا میں ان کو بہت 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 اچھے طریقے سے جانتے ہیں. رول ماڈل ہیں بہت ساری خواتین کے لیے, کیونکہ خواتین کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے.
میں ایکس سینیٹر رہ چکی ہیں. منسٹری جو ہے وہ بھی ان کو ملی تھی کے پی گورنمنٹ میں. اس کے علاوہ جو ہے یہ بلوچستان کے جو سی ایم ہیں ان کے ساتھ بھی 1 سال کے لیے ایز این ایڈوائزر کام کر چکی ہیں. ابھی جو ان کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکریٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین کانگریس کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ مجھے بلانے کا ادھر. شروعات یہاں سے کریں گے کہ آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا, کیسے پالیٹکس میں آئی, کیا فیملی میں کوئی تھا یا کسی اور سے انسپائرڈ ہو کے, یا گو ود دا فلو کی سچویشن میں بس آ گئی؟ میں گو ود دا فلو والی سچویشن میں آئی ہوں. میری فیملی کا کوئی بھی میری جو امیڈیٹ فیملی اس میں کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا, اور ابھی تو خیر نہیں, ابھی ہے, لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا جس وقت میں آئی تھی. اور آئی واز ڈوئنگ سوشل ورک, میں کافی کرتی رہتی تھی. اینڈ آئی واز ورکنگ ود مائی فادر. میں اپنے والد کے ساتھ بہت سارا کام کیا. تو اس کی وجہ سے پھر جب جنرل مشرف کے ٹائم میں جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو وہ کیا, سپورٹ کیا, اور انہوں نے وہ خواتین کی سیٹس اور وہ ساری کی ریزرو سیٹ, تو میں گراس روٹ سے اٹھ کے آئی ہوں ایز اے پولیٹیکل گراس روٹ سے. بیکاز میں نے ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑا اور میں ڈسٹرکٹ کونسل میں آئی. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب میں پولیٹیکل ایک فلو میں آئی ثوابی سے. اور اس کے بعد پھر میں نے پارٹی جوائن کی. بیکاز بیفور دیٹ میں کسی پارٹی کا, نہ میری فیملی کسی پارٹی کا حصہ تھی. تو میں نے اپنی مرضی سے اور بادشاہ خان کی جو پوری ہسٹری کو پڑھ کے پھر میں نے جوائن کیا اے این پی کو. اور بس اس کے بعد سے یہ اب تک سیاست سلسلہ چل رہا ہے. ویری گریٹ میم. بینگ اے فیمیل, پھر اس کے بعد ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھنا, اور اس کے بعد پالیٹکس میں آنا کتنا مشکل تھا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنرلی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ خاتون جب باہر آتی ہے تو اس کو بڑا کرٹیسزم بھی ملتا ہے, کہیں سے مشکلات ہوتی ہیں, کہیں سے سپورٹ ملتی ہیں. تو آپ کی سچویشن کیا تھی؟ کتنی حد تک سپورٹ ملی اور کس حد تک رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی, جیسے میں نے ذکر کیا اپنے والد صاحب کا, اس سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مائی فادر واز ویری سپورٹیو. اور انہی کی وجہ سے میں ابھی ادھر ہوں. انہوں نے ہمیں کانفیڈنس جو دیا, انہوں نے دیا ایجوکیشن, ساری چیزیں انہی کی. انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا بھی, لیکن ساتھ میں تربیت بھی کی. تو اس کی وجہ سے اگر میں گھر کے اس پہ دیکھوں یا اپنی فیملی کی طرف سے دیکھوں تو کوئی اس طرح کی نہیں تھی مجھ پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی. ہاں, یہ تھا کہ ایک پختون کلچر میں رہتے ہوئے بہت صاف بتایا تھا کہ ود ان یور لمٹس کام کرو, اور جو ایک کلچر کا نارمز اینڈ ویلیوز کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. تو ود ان دیٹ نارمز میں نے کام کیا. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ میں ثوابی سے میرا تعلق ہے. تو ثوابی میں یہ کہوں گی کہ ثوابی میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں تو وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. تمام, میں سب کی بات کروں گی. تو مجھے ایز سچ وہ والی پرابلمس نہیں آئی جو نارملی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں آئی ہیں. مجھے بہت عزت ہمیشہ ملتی رہی ہے اپنے ثوابی سے اور اپنے علاقے سے, اپنے حلقے سے, چاہے وہ دوسری پارٹی کے لوگ ہو, کوئی اور ہو, لیکن مجھے بہت زیادہ انہوں نے عزت دی. کہیں پولیٹیکل کیریئر میں یہ آیا ہو کہ نہیں یہ خاتون ہیں ہمارے بالمقابل آ کے اب یہ مردوں کا مقابلہ کریں گی؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو ہے, اس کو تو ہم وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, ڈینائی نہیں کر سکتے. ایون ود ان اے پارٹی بھی تھی. میرے پاس وزارت تھی. میرے خیال سے میں نے بہت آنیسٹلی, بہت دل لگا کے, بہت اس سے میں نے کام کیا. اس کو ہمارے جو لیڈر تھے پارٹی کے, انہوں نے اس کو ریکگنائز بھی کیا. لیکن جو چھوٹے موٹی جو چیزیں مجھے نظر آتی تھی کہ جو ایک مرد جو ہوتا تھا اس کو ملتی تھی, وہ والا وہ پریویلیجز یا ریکگنیشن آف یور ورک یا وہ چیزیں جو تھی نا, وہ پھر نہیں ہو سکتی. ناٹ اونلی ان منسٹری, ادر وائز آلسو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہے. اینڈ یس آف کورس, جب آپ اس پوزیشن پہ آتے ہیں تو آپ کسی کا کچھ بھی آپ نے نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ آپ کے اگینسٹ کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اگر جو میرے اوپوننٹس بھی تھے تو اگر انہوں نے مجھے کرٹیسائز بھی کیا ڈیورنگ الیکشنز بھی,
تو ایک عزت کے ساتھ کیا، یہ نہیں کیا کہ جو ہم نارملی سنتے آئے ہیں. تو میں اپنے آپ کو اس میں خوش قسمت بھی کہوں گی کہ مجھے ایز سچ وہ والی کرٹیسزم یا وہ والی مشکلات جو عام حالات میں خواتین کو پیش آ رہی ہیں، جو میری کلیگز میرے ساتھ رہی ہیں، چاہے وہ میرے ساتھ پروونشل اسمبلی میں تھی یا چاہے سینٹ میں یا ادروائز جو میرے کام کے سلسلے میں میرے پاس آتی ہیں یا جو میری آس پاس کی جو خواتین ہیں، تو ایز سچ وہ مجھے نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جتنا بھی میرے ساتھ کام کیا جنہوں نے، وہ بھی بہت سپورٹیو تھے. میں نے آپ کو کہا کہ میں بادشاہ خان کی پوری ہسٹری کو پڑھ کے آئی تھی، تو اس وقت مجھے وہاں پہ بھی بہت زیادہ عزت تھی. وہاں کے جو سینئرز تھے، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، جو پارٹی کے سینئرز تھے. اس پارٹی کی جو وقت لیڈرشپ جب میں نے جوائن کیا تو لیڈرشپ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ایک عزت تھی. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ ایک ذہن میں جب ایک عورت کی بات آتی ہے اور وہ جب ایک پوزیشن پہ پہنچتی ہے، تو یہ ایک جنرل سی ایک بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی سیڑھیوں سے یہ ادھر تک پہنچی ہے. آئی بڑے مسٹ سے لیبلز لگتے ہیں اس کے اوپر، لیبلز وومن رکھتے کارڈ ہیں. استعمال ہاں، کیے ویمن ہیں. کارڈ استعمال کیا. نہیں، میرے ساتھ سچ اس طرح کا نہیں تھا. میں پیورلی اپنے، میں نے کہا میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میرا پولیٹیکل تو نہیں تھا، پیورلی میری اپنی محنت، اور اس محنت کی ریکگنیشن بھی ہوئی. اور مجھے ایز اے عورت انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ ایز اے پولیٹیکل ممبر. دو کہ میں نے کہا کہ مجھے فیل ہوتا رہا آن اینڈ آف کہ اچھا میں نے تو زیادہ کام خواتین بڑی کیا کین آبزرورز وہ ہوتی ہیں. یہ. لیکن میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ دیٹ ٹو جو اس وقت کی پارٹی کی لیڈرشپ تھی، جو ان کی وجہ سے مجھے سیاسی اس طرح کا کوئی نظر نہیں آیا کہ مجھے ایک رسپیکٹ دی. انہوں نے بہت رسپیکٹ دی مجھے. اور پھر مجھے اپنے علاقے کے لوگوں نے، جو سوابی میں ظاہر ہے کہ میجورٹی، میں ایک خاتون اور پورے کی پورے میرے ساتھ مردوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے رسپیکٹ کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، پروٹیکشن کے ساتھ، بہت بہت زیادہ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف دیم. کہیں پہ ایسا ہوا جہاں پہ آپ کو کرٹیسزم ملا ہو یا کچھ ایسی چیز ملی یا آپ کو لگا ہو کہ نہیں میرے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ دل برداشتہ ہو گئی ہوں کہ نہیں سیاست میرے بس کی چیز نہیں ہے، نہ میرے سے پہلے کسی نے کی، میں کر رہی ہوں تو میں کون سا وہ کر لوں گی، میرے سے نہیں ہوگی، چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، میں یہ کہوں کہ ہمت میں نے کبھی نہیں ہاری ہے. کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا. تھوڑی دیر کے لیے خفا ہو جاتی ہوں، اور آپ کے اس یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں جو بھی مجھے سن رہا ہے، تو یہ بھی میں کہوں کہ ہاں میں خفا رہی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب پارٹی نے مجھے، بس وہ پارٹی کے اندر کی چیزیں تھیں جو میں نے نہ بات کی. میں نے آپ کو کہا نا مجھے عزت دی ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہ پارٹی چھوڑ چکی یا مجھے پارٹی سے نکالا گیا تو میں ان کے پیچھے بات کروں اس طرح کی، تو وہ نہیں. لیکن جب میرے پارٹی کے ورکرز یا وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور جو مجھے جانتے ہیں، وہ جب اس طرح کی کوئی بات کر لے نا کہ جو ان کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ وہ چیز مجھ میں نہیں ہے، تو وہ جب وہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کر لے یا جو اس طرح کے، تو وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. وہ مجھے اس لیے تکلیف دیتے ہیں کہ کیوں بینگ فیمیل میرا حق نہیں تھا کہ میں اگر کوئی فیصلہ کروں یا میں کوئی بات کروں. تو اتنے سارے مرد جو پارٹی کے ساتھ تھے جو کہ چھوڑ کے چلے گئے یا جو جن کو نکالا گیا یا ان کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کے پیچھے وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ میرے پیچھے کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے، انٹرنل چیزیں جو میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کروں گی یا نہ میں نے کی ہے کبھی، لیکن کیا ان کو نہیں پتہ، تو وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں. اس لیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چیز آپ میں ہے نہیں، اور وہ کوئی آپ کا بہت اپنا، میں ENP کے ورکرز کو اپنا سمجھتی ہوں ابھی بھی، اور وہ اگر اس طرح کی کوئی بات کر لے یا وہ لیڈرشپ جو میرے ساتھ کام کر چکی ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کر لے، تو وہاں پولیٹیکلی پھر مجھے میں ہرٹ ہوتی ہوں. آپ اپنا سمجھتے ہیں وہیں سے دکھ آپ کو وہاں سے، تو وہ مجھے پولیٹیکلی وہ چیز ہرٹ کرتی ہے کہ کیوں جب آپ کے ساتھ مرد ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے اینڈ ٹائم ایسی جگہ پہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں جہاں میں نے کبھی نہیں چھوڑا آپ کو، آپ نے چھوڑا، لیکن اس میں اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے دکھ بھی دیتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ وہ چیزیں ہیں نہیں جو آپ کو
آپ کر رہے ہیں. ستارہ صاحبہ اسی چیز سے لنک کرنا چاہوں گی, 2019 یا 20 میں آپ کے اوپر ANP کی طرف سے ایلیگیشنز لگائے گئے تھے کہ یہ پارٹی میں گروپنگ میں انوالوڈ ہیں یا پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ممبرشپ بھی جو ہے وہ پارٹی سے ختم کی گئی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اور اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی آئی تھنک, جس میں یہ ڈسکس بھی ہوا تھا کہ یہ الزامات کس حد تک درست ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ میں انڈر پریشر تھی اس لیے میں صحیح طریقے سے ان چیزوں کے جوابات نہیں دے سکی, یا پھر اس ٹائپ کی کچھ, ہاں اس مطلب جو میں نے چیزیں پورے جواب دیے تھے. ہاں اور یہی اسی چیز کی میں کلیریفیکیشن چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا سینیریو تھا اور اس کے بعد کیا ہوا. دیکھیں میرا تعلق صوابی سے ہے, اور میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ڈسٹرکٹ لیول سے الیکشن جیت کے آئی تھی, پھر میں نے پارٹی جوائن کی. میرا ایک تعلق لوگوں کے ساتھ تھا اور ہے, جنرل پبلک کے ساتھ. اور جب مجھے موقع ملا پارٹی کی طرف سے وزارت کا, تو میں نے اپنے حلقے کے اندر بہت لوگوں کے ساتھ جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں نے بہت کام کیا, میں ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر بھی لوگ میرے ساتھ تھے. بات یہ ہوئی کہ ایک آپ کی جب ایک پارٹی ہوتی ہے جس میں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو دو گروپوں کی آپس میں الیکشن تھا, تو مجھے تو ایک گروپ کے ساتھ ہونا تھا نا جس کو میں نے ووٹ دینا تھا, اور میرا حق تھا, تو میں نے ان کو ووٹ دیا. جب اور جہاں ان کے ساتھ غلطی ہوئی میں نے ان کو سپورٹ کیا کہ ود ان اے پارٹی کے باہر تو میں نہیں گئی, میں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی, نہ میں نے کوئی پارٹی کے پیچھے بات کی, نہ میں نے کوئی پارٹی کے اپنے لیڈرز کے پیچھے کوئی بات کی, نہ ہی کسی اور پارٹی کے ساتھ نہ ہی ادھر, لیکن میں نے بات کی, پارٹی کے اندر بات کی. تو اس پہ مجھے شو کاز نوٹس آیا, اس کو میں نے جواب بھی دیا, میں کمیٹی کے سامنے گئی بھی, میں نے کمیٹی کے سامنے بات بھی کی. مجھ پہ یہی تھا کہ جی آپ جو اس وقت کے لوکل لیڈرشپ صحابی کی, کہ آپ ان کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرتی. میرے پاس پورے پیپرز تھے کہ میں تو ہر ایک چیز ان رائٹنگ بھیجتی ہوں. خیر میں نے پھر بھی کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, پارٹی پالیسی ہوتی ہے نا, نہیں میں نے فالو کیا, I'm sorry for that. بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی, آئی تھاٹ کہ بات ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے تو آئی لیفٹ فار ابراڈ. سینٹ کی طرف سے ہمارا ایک وزٹ تھا, میں نے باقاعدہ لیٹر پہ بھیجا تھا کہ میں جا رہی ہوں باہر. پارٹی لیڈرشپ نے ثوابی آنا تھا. اب میرے اتنا ہولڈ کیسے ثوابی پہ آ گیا کہ میرے کہنے پہ کوئی پارٹی لیڈرشپ کے پاس نہیں جائے گا؟ میں تو نہیں کہہ سکتی تھی کسی کو. تو شاید میں تو تھی نہیں ادھر, تو انہوں نے کہا کہ جو آئے نہیں یہ وہ ساری باتیں, تو وہ سب کچھ مجھ پہ گند آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب انہوں نے پارٹی کے خلاف وداؤٹ آسکنگ می کچھ بھی نہیں پارٹی سے نکال دیا. میں نے اس کے بعد بھی پارٹی کی جو طریقہ کار ہے, جو ہیڈ آف پارٹی, میں نے ان کو لیٹر بھی بھیجا, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ کائنڈلی مجھے بٹھایا جائے اور مجھے سنا جائے کہ کہاں پہ غلطی ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں پارٹی لیڈرشپ کے پاس بہت پہلے کی گئی ہوئی تھی کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو میں ہٹانا چاہتی ہوں, اور وہ غلط فہمیاں ہٹنی چاہیے. لیکن دیکھیں پھر ان کی اپنی مرضی تھی. میرے خیال سے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, چینج آف مینجمنٹ ہوتی ہے, تو پھر بہت ساری چیزیں, چاہے شاید ہمارا مینٹل لیول جو نہیں ہوتا, چاہے میرا ایڈجسٹمنٹ, اسی کی نیو لیڈرشپ آ گئی وہاں پہ. پھر میں کسی کو اس میں الزام نہیں دے رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ نہیں ہو سکے ایڈجسٹمنٹ, تو بس نہیں ہو سکی. اینڈ ٹل دا ڈیٹ آئی ایم انڈیپینڈنٹ. میں انڈیپینڈنٹلی اپنے حلقے کے اندر کام کر رہی ہوں, اپنے لوگوں کے لیے ابھی بھی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کام کر رہی ہوں. اور دیٹ واز دیئر پوائنٹ آف ویو. میرا پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا جو میں ان کو وہاں پہ دے چکی ہوں, اور وہ کبھی میں نے پبلک کیا نہیں, اور نہ ہی میں اس کو پبلک کرنا چاہتی ہوں. بس ٹھیک ہے ایک ہو گیا, اور میں اس کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں چینج آف مینجمنٹ تھا, بس ٹھیک ہے. ہماری اور ان کی, ہماری اور ان کی, میری اور ان کی جو تھی شاید پولیٹیکل جو ایک سائیکی تھی, یا پولیٹیکلی ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے, تو یا میں نے چھوڑا یا انہوں نے چھوڑا, انہوں نے ہٹا دیا, ایک ہی بات ہے. تو لیکن آئی اسٹل ریسپیکٹ them a lot.
ہاں وہ ایک جو ڈیکورم جو ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے. اچھا ستارہ صاحبہ ابھی بھی اگر میں دیکھتی ہوں تو اے این پی کی جو سپرمیسی ہے یا جو لیڈرشپ ہے ان سے ان کے بہت سارے ممبرس خوش نہیں نظر آ رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ینگ لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے لا کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ پارٹی میں بہت سارے ایسے کیپیبل لوگ تھے جو کہ بڑے عرصے سے جنہوں نے قربانیاں بھی دی، جنہوں نے پارٹی کا ساتھ بھی دیا. کیا وہ اتنے کیپیبل نہیں تھے کہ ان کو پارٹی کی لیڈرشپ دی جاتی، یا پھر یہ ایک ہائرارکی چل رہی ہے جو کہ مطلب ایک فیملی میں ہی شفٹ ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے میری تو وہ کہتے ہیں نا پیرنٹ پارٹی یہی تھی. میں نے تو جوائن اس یعنی سیاست کا آغاز ادھر سے کیا تھا. تو میرا تو دل خفا ہوتا ہے، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں، بیکاز میں پارٹی کے اندر ہوں نہیں تو مجھے بہت سارے معاملات کا نہیں پتہ. لیکن جو باہر آپ جیسے سن رہی ہیں میں بھی سن رہی ہوتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے. یا جو الیکشن کے اس وقت ہوا اور پارٹی نے وہ نہیں ہوا کارکردگی دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی، تو دکھ تو ہوتا ہے، ہمیں دکھ بھی ہوا. لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی کروں گی، اس لیے کہ مجھ پہ پھر وہی بات آئے گی کہ یہ پارٹی کے اندر نہیں ہے تو شاید یہ پارٹی پہ کوئی ہاں دوبارہ ایلیگیشنز وہی ایلیگیشن یا جو ہے وہ آپ کے جو میں اوپر آ نہیں جائیں گے. کرنا چاہتی ہوں. لیکن دکھ ہوتا ہے جب اس طرح ان کے پاس بہت بہت اچھا ٹائم تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی 2013 سے لے کے، اور پھر 2018 کے بعد بھی وہ ایک گیپ تھا. جو لوگ خوش نہیں تھے پی ٹی آئی سے، بہت یہ بڑا دوبارہ گیپ تھا. ریوائیو کر وہ سکتے تھے. صرف اور صرف جو وہ گیپ کو فل کرنا تھا وہ اے این پی کر سکتی تھی، باقی کوئی پارٹی نہیں کر سکتی تھی. تو دیٹ واز اے گولڈن چانس فار اے این پی کہ وہ اس گیپ کو فل کرتی، جو میرے خیال سے شاید ناکام ہوئے ہیں. وہ اپنے ورکرز کا یا شاید لوگوں کا وہ گین نہیں کر پائی، یا جو بھی تھا، جو بھی وجہ تھی جو میں نے آپ کو اسی کہا سے کہ آگے نہیں. بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ابھی تیسری بار ہے ان کو کے پی کے میں حکومت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس دن میں ایک مریم نواز صاحبہ کا کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ بہت عرصہ ہو گیا ان کے پاس حکومت بھی ہے، یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن صوبے میں اس طریقے سے ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ تیسری بار جو حکومت مل رہی ہے وہ سیٹسفیکٹری پرفارمنس کر رہی ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. اور جہاں تک پرفارمنس بیسڈ ووٹ ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے. یہ دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری جو ان کو ووٹ کیوں ملا ہے وہاں پہ. اور وہ سمپتھی ووٹ بھی ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ اس وقت. اور دوسرا لوگ بہت تنگ بھی ہیں پی ڈی ایم سے اور دوسری پارٹیوں سے سارے. تو وہ بس ایک نئی تو نہیں تھی کے پی کے اندر، لیکن انکمپیٹنٹ ہے، بہت انکمپیٹنٹ ہے. اور میرا اپنا جو ایک پولیٹیکل میرا ایک ویژن یا میں جو سوچ رکھتی ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں چانس ہر کسی کو دینا چاہیے کہ وہ آئیں، اور وہ تو چانس ان کو بہت زیادہ مل گئے ہیں. لیکن کیا آپ ابھی بھی کے پی کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو چینج نظر آتی ہے؟ میں ایک عام بندے کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو ہاسپٹلس کا وہی ہے جیسے ہم چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی نئی چیز ادھر نہیں آئی ہے. اب یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے تو یونیورسٹیز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ ان کے جو زمینیں ہیں ان کو بیچنا ہے. بہت جو ساری یونیورسٹیز بند ہوتی جا رہی ہیں. اچھا بند لیک اس آف لیے فنڈس کا بھی دیکھیں وہ مل رہا ہے. لیک آف فنڈس بھی ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹیز آپ 2013 سے کر رہے ہیں ادھر، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ ادھر کوالٹی کی ایجوکیشن آپ کہ دڑا دڑ وہاں پہ آپ ڈگریز دے رہے ہیں، دڑا دڑ آپ لوگوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بچے کس حد تک ماسٹرز کا وہ ہے ان میں. یونیورسٹیز کا آپ نے بس ایک نام کیا ہوا ہے اور کوئی چیز وہاں نہیں ہو رہی ہے. دوسرا جو ان کا ہے، آپ ان کے ہیلتھ کارڈ کا میں نے سینٹ کے فلور پہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھیں میرے لوگوں کے لیے ایک چیز ہو رہی ہے تو میں کیوں اس کے خلاف پازیٹیو ہے. لیکن ہیلتھ کارڈ کے علاوہ آپ جائیں نا ذرا ہاسپٹلس کے حالات دیکھیں، پرائیویٹائز کر رہے ہیں بہت سارے پرائیویٹائز بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا جو برا حال ہے وہ بھی آپ دیکھیں. آپ اپنے ڈی ایچ کیوز کو دیکھیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو وہ ہیں وہ ریفر ٹو پشاور ہو رہے ہیں تمام کے تمام. آپ دیکھیں آپ کا ڈی آئی خان میں اگر کوئی ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں ریفر ٹو
پشاور. جب ریفر ٹو پشاور ہو رہا ہے تو وہ راستے میں اس پیشنٹ کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے ان کو ابھی تک کیا دیا ہے؟ ہاں میں کچھ ہاسپٹلز اچھے ہوں گے لیکن وہ ایز اے اس کا ہیڈ اچھا ہوگا, وہ ایز اے پالیسی نہیں اچھی ہے وہاں پہ. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں آپ کے BHUs ہیں, آپ کے RHCs, ہمارے پاس کتنی ڈاکٹرز ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں پھر رہے ہیں اسی طرح نا, لیکن آپ کسی RHC میں جائیں آپ کو کوئی ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا, اس لیے کہ آپ کا رولز ہی نہیں آپ کر رہے ہیں, یا پھر جو رولز اینڈ وہ ریگولیشنز نہیں ہیں ہے. وہ چیزیں آپ نہیں کسی follow ہو رہی. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں اوپر سے یہ آرڈر ہے. بھئی یہ اوپر کون بیٹھا ہے؟ تو بہت انکمپیٹنٹ ہے. اور جو ہمارا KP کی بیوروکریسی تھی, جو ہماری KP کی پولیس تھی, ون آف دا بیسٹ پولیس ہماری وہ ہوتی تھی, morale ان کا ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. تو اگر اسی سے آگے بڑھیں تو ابھی جو ریسنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار پھر پختونخوا میں جو ہے وہ امبیلنس نظر آ رہا ہے. اگر میں بولوں دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اس طرح کی بہت ساری گروپنگ ہو رہی ہے جن میں آپس میں تصادم دیکھنے کو مل رہا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عزم استحکام کی بھی بہت زیادہ اپوزیشن ہو رہی ہے. تو آپ اس آپریشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کیا وہ واقعی KPK میں ہونا چاہیے یا اس کے بھی کانسیکوینسز جو ہیں وہ لوگوں کو ہی فیس کرنے پڑیں گے؟ میرا اپنا یہ ذاتی خیال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں ایگری کر رہی اور گورنمنٹ نہیں ایگری کر رہی ہے تو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ عوام اور پولیٹیکل لوگوں کے آپ کے ساتھ اس پہ ایک پیج پہ آنا چاہیے. لیٹ می شیئر ود یو ہمارے سوات کے ایکسپیرینس. آئی واز اے منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. یہی حالات تھے ہمارے سوات کے, اس سے برے حالات تھے, بہت برے حالات تھے سوات کے. بات آ گئی کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا اور نیگوسیشنز ہوگی, ٹھیک ہے. گورنمنٹ اور سب نے نیگوسیشن اسٹارٹ کی, بٹ نتھنگ ہیپنڈ. وہ بنیر تک آگے چلے گئے. دین اس پہ پھر آپریشن کرنا پڑا, اینڈ دیٹ آپریشن واز سکسیزفل. کیوں سکسیزفل رہا؟ بیکاز پولیٹیکل پارٹیز اور پبلک اور آرمی ایک پیج پہ تھی. تو جب وہ ایک پیج پہ آ گئے تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی. ابھی ہم KP کے اندر ایک کیوس دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ. ہر پارٹی اس کو لے رہی ہے کہ جی میں کس طرح اس کو کیش کروں. اس وقت ہمیں کیش نہیں کرنا چاہیے. ہم پولیٹیکل کسی کو بھی اس سچویشن کو کیش نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بقا کی جنگ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ پختون کی جنگ ہو رہی ہے تو پختون کو ترقی یافتہ ہم نے کرنا ہے نا. پختون کو جب تک اس کے گھر میں راشن نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اس کے ہاتھ میں قلم ہم نے تھمانا تھا نا, ہم نے اس کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں تھمانی تھی نا. یہ قصور کس کا ہے؟ ہماری لیڈرشپ کا ہی قصور ہے نا. یہ جو 2013 سے اب تک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو انہوں نے قلم دیا ہے اور کتنے کو مجبور کیا ہے کہ وہ بندوق اٹھائیں. اس سب پہ آ جائیں. اچھا, اسی سے آگے بڑھیں گے تو پارا چنار والے ایشو کے اوپر اگر میں بات کروں تو مین اسٹریم میڈیا پہ اس طریقے سے یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, نہ ہی اس کو دکھایا جا رہا. لیکن اگر میں سوشل میڈیا پہ دیکھوں تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور باقاعدہ وہاں سے ویڈیوز اور جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی مطلب دل دہلا دینے والی ہیں, کیونکہ جس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے یا پھر لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انکمپیٹنٹ گورنمنٹ. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا پولیٹیکل گورنمنٹ, ڈیموکریٹک گورنمنٹ, ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے اور کرٹیسزم کرنے سے کے علاوہ, پیٹی ایشوز کے علاوہ ہم کسی چیز پہ بات نہیں کر رہے. کیا آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں آپ مین اسٹریم میڈیا پہ تب آئیں گے نا کہ آپ کا وہاں سے تو کوئی بات کرے نا. آپ کے میڈیا کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں تو میڈیا پہ آئے گا نا. آپ کے نامینیٹڈ لوگ بات کریں گے تو میڈیا بات کریں گے تو آئے گا نا. جب آپ بات ہی نہیں کر رہے. اچھا, ہمارے پاس ایک بہت بہت ہی اچھا ایکسکیوز ہے, اور وہ ایکسکیوز کیا ہے؟ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کام کرنے نہیں دے رہی ہے. اچھا, آپ کو حکومت دے رہی ہے لیکن کام کرنے نہیں دے رہی ہے. نہ کرے نا حکومت, چھوڑ دے بھئی. آپ کو کام کرنے کوئی نہیں دے رہا نا, تو کیوں کر رہے ہیں آپ کام؟ اپنے آپ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟
ہاں پھر چھوڑ آپ نے دیں نا، جگہ کیوں پکڑی ہے، جگہ کسی دے دے ریزائن اور کہہ دیں، کھل کے آ کے کہہ دیں گے جی ہم چھوڑ رہے ہیں، سب آپ کے ساتھ ہوں گی، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آؤں گی. کہہ دیں نا کہ ہمیں نہیں کوئی کام کرنے دے رہا، تو ٹھیک ہے آپ کو کام کرنے نہیں دے رہا، نہ کریں نا، چھوڑ دیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں سب اچھا ہوتا ہے، جب آپ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا جو غلط ہو رہا ہے وہ آپ کو کام کرنے نہیں دے رہا، جو اچھی چیز ہو رہی ہے وہ ہم نے کر دی. یعنی آسان سی چیز آپ لے لیں جو ابھی سوری میں بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں. ابھی آپ یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ جو دو گروپوں کے درمیان ہو رہا ہے، اٹ از ویری الارمنگ. ہماری سچویشن ویسی اکنامکلی ہم اتنے اس پہ چلے گئے ہیں. آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، ہمیں وہاں سے اتنی تنقیدیں آ رہی ہیں، اتنے کمپلینٹس آ رہے ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی کہ سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی یو اے ای اور سعودی عرب تو نہیں، یو اے ای سے شاید یہ آئی تھی اور باقی جگہوں سے بھی کہ اور سعودی عرب سے یہ آ رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، 50% پر لوگ. اچھا یو اے ای سے یہ آ رہا ہے کہ کرمنلز جتنے بھی اس وقت ہیں تو میجورٹی پاکستان سے ہے، تو دے آر آلسو ویزاز کا اتنا انہوں نے اسٹرکٹنس کر دی ہے کہ اتنے ملکوں میں اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے لیبر کلاس کی، لیکن ویزے نہیں مل رہے ہیں ہمیں. تو ہم لوگ اس وقت بہت کرٹیکل سچویشن میں ہیں اور ہم اس چیز کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے جو اس وقت ہماری چیزیں چل رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے ہوا نہیں بنانا، گورنمنٹ نے اس پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ دوسرے پولیٹیکل جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کا حل سوچنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کرنی، تو کھڑے ہو جائے نا، بات کریں نا، کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ میرے خیال سے دس از گیپ آ رہا ہے بہت بڑا انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل کے درمیان. اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا، ہم سب نے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، ان سے نکل کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ ڈویژنس نہیں کرنے. ڈویژنس کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف بلوچستان میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ بھی ہمارے پٹھان بہن بھائی ہی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے مسنگ پرسنس کا، اور آئے روز جو ہے آپ دیکھیں وہاں پہ بھی دھرنے ہو رہے ہیں، اسٹرائکس ہو رہی ہیں. وہاں پہ تو باقاعدہ یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ بلوچستان الگ کریں گے، ہم بلوچستان الگ کر کے کیا کریں گے. اسی بھی آنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کو آپ کس طرح سے اگر دیکھیں کہ الگ کر کے جو محنت کرنی ہے الگ کریں گے، وہاں سے بلوچستان الگ کریں گے، کیوں ہم اتنی ڈویژنس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہی تو دیکھیں نا، ہم الگ کر کے کیا کریں گے؟ ڈو وی ہیو اینی پلان فار دیٹ؟ سوچے نا کہ اچھا ہم الگ کر دیتے ہیں، لیٹ سپوز الگ کر دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الگ ہو کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ الگ ہو کے جو محنت ہم نے کرنی ہے تو وہ ادھر کر کیا لینا. یہ کہنا درست ہوگا کہ کچھ بیرونی عناصر اس میں شامل ہیں جو کہ فنڈ کر رہی؟ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو سیاسی بندی ہوں نا، میں نے ابھی الیکشن کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنا پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بڑی بڑی گاڑیاں، آپ کی پیٹرول، آپ کی یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے سارا کیا ہے تو مجھے پتہ ہے یہ کہاں سے آتی ہیں، کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک وہ ہوتا ہے نا، اس کتے کا نام میں بھول گئی، ایک چھوٹا سا کتا ہوتا ہے جو بہت پیارا سا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شکاری ہوتے ہیں نا وہ اس کو ساتھ لے کے جب جاتے ہیں تو وہ جب وہ شکار کے پیچھے جاتے ہیں نا، وہ بہت بڑا اس کو وہ نہیں کہتا، وہ آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو پیچھے سے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بھی شکار ہوتا ہے یا جو بھی آہستہ 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 اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ آخرکار وہ گر جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شکاری آ کے اس کو شکار کرتے ہیں. یہی چیز جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر ہے. وہ ہماری دیکھیں ہمیں وہ اس وقت ٹچ نہیں کر سکتے ہیں اس ڈر سے کہ نیوکلیئر ہے اور کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں نیوک سے، تو وہ آپ کو اندر اندر آپ کی جڑیں کاٹ کے نا، وہ جو چھوٹا کتا جو ہوتا ہے نا، وہ جو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو نا کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی کی جڑیں کاٹ رہا ہے وہ، اور کسی طریقے سے وہ آپ کو تو، اور اس کے اندر آپ میں ڈویژنس لا رہا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم تو پیدل بھی جا رہے ہوتے تھے نا، تو کسی کے بچے تھے نا، ہم کھیل رہے ہوتے تھے ادھر ادھر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے.
ہاں یہ ڈویژن سب میں نہیں تھی. میری شیعہ، فرینڈس سنی، پٹھان، میری پنجابی، اپنی سندھی، بلوچی. دوستیں ساری ہم جاتے تھے ادھر, وہ بھی کھاتے تھے وہ جو ساری زلجنا اور یہ سارے جو ہوتا تھا وہاں پہ, ادھر بھی جاتے اس کو بھی دیکھتے تھے, سارا وہ میٹھا جو ہوتا تھا وہ بھی کھاتے تھے سارا. اٹ واز پشاور کے اندر یعنی کے پی کے اندر تو یہ چیزیں تھیں نہیں. یہ کہاں سے آئی؟ بالکل یہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے اور ہر طریقے سے جو ہے وہ امن آئے, کیونکہ ہمارا نعرہ اس وقت یہی ہے کہ امن امن اور امن پورے پاکستان میں, چاہے وہ کے پی کے ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے سندھ ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, تمام تر جو حصے گلگت بلتستان ہے, تمام تر حصے پاکستان کے ہی ہیں اور پاکستان سے ان کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. میم بہت 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 شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے اور اتنی فروٹفل ڈسکشن ہمارے ساتھ کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہوں گی, اور جو سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں, جو ویژن وہ رکھتے ہیں, وہ ویژن جو ہے وہ ان کا اور براڈ ہو چکا ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل سینیریو سے دیکھنا اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.